وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے کہ جس کی بندگی میری اور آپ سبھی کی زندگی کا مقصد ہے، جس کے فیصلے پر راضی رہنا بحیثیت مسلمان مجھ پر، آپ پر اور ہم سب پر ضروری ہے۔ اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کا اعتراف کرنا ہمارے لیے باعث نجات، شان و شوکت کا ذریعہ ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص امام اعظم، امام کائنات، سید المرسلین، افضل البشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ پر صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ قابل احترام بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا میرا عنوان ہے آج کی شادیاں اور اسلامی تعلیمات۔ حاضرین گرامی، نکاح یہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت ہے۔ نکاح اتحاد، اخوت و بھائی چارگی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کتاب و سنت کے اندر رب العالمین نے ذخیر احادیث کے اندر پیارے نبی علیہ السلام نے نکاح کو مشروع قرار دیا۔ رب العالمین نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں تم ان سے نکاح کرو، شادی کرو۔ رب العالمین کے بعد پیارے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں نوجوانوں کو نکاح کی ترغیب دلائی، کہا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سکا جو کوئی نوجوان نکاح کی طاقت رکھے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ نکاح یہ انسان کو گناہ، بے حیائی اور معاشرے کو پاک و صاف کرتی ہے۔ نکاح یہ میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور رب العالمین کی قدرت، رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ہی جوڑے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت کے جذبے کو پیدا فرمایا، اور اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، رب العالمین نے معاشرے کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ نکاح انسانی معاشرے میں آسان سے آسان تر ہونا چاہیے، اس لیے کہ نکاح ایک انسان کی فطری ضرورت ہے، اور رب العالمین کا یہ قانون رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری ضرورتوں کے حصول کو بڑے ہی آسان کر دیا ہے۔ انسان کی جو فطری ضرورتیں ہیں اس کے حصول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی آسان کر رکھا ہے۔ یہ پانی
جس سے ہماری زندگی بسر ہوتی ہے ہمیں یوں ہی مل جایا کرتا ہے۔ یہ ہوا، یہ سانس جو ہم لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سانس کو یوں ہی ہمیں فراہم کر رکھا ہے، اور ہم نے تجربہ کیا پچھلے چند سالوں میں جب لوگوں کی زندگی مشقت میں پڑ گئی، مشکلات کا سامنا، مشکلات کا حل انہیں اس وقت نکالنا پڑا جب انہوں نے آکسیجن کو خرید کر اپنی زندگی بنائی۔ ضروریات زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے، اسلامی شریعت نے اس کی فراہمی بڑی ہی آسان رکھی ہے، اور معاشرے کے اندر چاہیے کہ ایسی چیزوں کو ہم اور آپ آسان سے آسان تر کرتے جائیں۔ نکاح یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، یہ بات اگرچہ الگ ہے، چاہے وہ انسان امیر ہو کہ غریب، چاہے وہ انسان معذور ہو کہ صحت مند، لیکن ہر انسان کی یہ فطری ضرورت ہے، اور نکاح ہر معاشرے میں آسان سے آسان تر ہونا چاہیے۔ ذرا عہد نبوت میں دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سفر جنگ میں نکاح کیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفر جنگ میں نکاح کیا۔ جو کچھ آپ کے پاس میسر تھا دسترخوان پر لگایا، حضرات صحابہ سے کہا کہ میرا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو چکا ہے، یہ لو ولیمہ ہے، یہ کھاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں، عہد نبوت میں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے شادیاں کی، پیارے نبی علیہ السلام کو خبر نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کی شادیاں ہو رہی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کو خبر نہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام، امام اعظم، امام کائنات، سب سے بہتر انسان، اور آپ کے اصحاب کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کے نکاح ہو رہے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کو خبر نہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی علیہ السلام کے جلیل القدر مقرب صحابی، آپ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا، یا جابر تزوجتا، اے جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے کہا، قال نعم، ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا، بکرن ام سیبہ، کنواری لڑکی سے کی ہو یا بیوہ سے؟ آپ نے کہا، اے اللہ کے رسول بیوہ سے۔ بات دراصل ایسی ہے کہ میری بہنیں ہیں، تاکہ وہ ان کی پرورش کرے، ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ حضرات صحابہ کی شادیاں ہو رہی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کے سوال کے جواب کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے میرے مقرب صحابی حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کر لی ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، تم نے مجھے بلایا نہیں۔ حضرت جب بات امیروں کی شادی کی آتی ہے، مدینہ کے مشہور و معروف تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نکاح کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو دیکھا، آپ کے لباس پر زرد رنگ زعفران لگا ہوا ہے، بلایا، پوچھا، اے عبد الرحمن بن عوف، یہ تمہارے لباس پر زرد رنگ کیوں لگا ہوا ہے، یہ زعفران کیوں ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے۔ پیارے نبی نے کہا، اولم ولو بشا، کہ جاؤ ولیمہ کرو، ایک بکری ہی ذبح کر کیوں نہ ہو۔ یہاں پر بھی کوئی شکوہ نہیں، کوئی گلہ نہیں، تم نے مجھے بلایا نہیں۔ اور بات ایسی بھی نہ تھی کہ اس وقت شہر مدینہ کوئی بڑا ہو، اس وقت شہر مدینہ کوئی بڑا نہیں، لیکن حضرات صحابہ یہ ضرورت محسوس نہ کرتے کہ پیارے نبی علیہ السلام کو بلایا جائے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہونے کے بعد آپ ان سے یہ شکایتیں نہیں کرتے، دشمنیاں نہیں پال لیتے کہ تم نے مجھے بلایا نہیں۔ آج کتنے نخرے ہیں، آج کتنے تکلفات ہیں، دشمنیاں سال ہاں سال چلتی ہے کہ تم نے مجھے اپنے لڑکے کے نکاح میں، اپنی لڑکی کی شادی میں بلایا نہیں، والعیاذ باللہ۔ ذرا عہد تابعین میں آئیے، حضرت سعید بن مسیب سید التابعین، آپ نے آپ کی لڑکی کے نکاح کے لیے وقت کے بادشاہ نے
اپنے شہزادے عبد الملک بن مروان نے اپنے شہزادے کا پیغام بھیجا، سعید بن مسیب نے انکار کر دیا، آپ نے کہا مجھے منظور نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ مسجد رسول مسجد النبوی میں حلقے درس میں لوگوں کو وہاں سے اسلام کی دین کی تعلیمات دیتے، کتاب و سنت انہیں سکھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کا ایک شاگرد بہت دن تک غائب تھا، بہت دن تک وہ حلقے میں حاضر نہ تھا۔ جب وہ حاضر ہوا، سعید بن مسیب پوچھتے ہیں، اے شاگرد اتنے دن تک کہاں تھے، کیوں حاضر نہیں ہوئے؟ شاگرد فرماتا ہے، اے استاذ کہ میری زوجہ کا، میری اہلیہ کا انتقال ہو چکا تھا، معذرت چاہتا ہوں، معاف کیجئے گا کہ ان کے انتقال کے غم میں تھا، اسی لیے آپ کے درس میں حاضر نہ ہوا۔ سعید بن مسیب نے پوچھا شادی کرنا چاہتے ہو؟ شادی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کیا تم میری لڑکی سے نکاح کرو گے؟ اے استاذ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے پاس نہ تو دینار ہے نہ تو درہم ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کروں؟ سعید بن مسیب پوچھتے ہیں بتاؤ کہ کیا تم میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہو؟ اے استاذ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میرے پاس بس 4 درہم ہے۔ سعید بن مسیب کھڑے ہوئے، آپ نے حمد و ثنا کی، وہیں پر آپ نے ان کا نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کا یہ شاگرد ابن وداع روزے سے تھا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر گیا، اس نے افطاری کی۔ بعد نماز عشاء سعید بن مسیب اپنی لڑکی کو لے کر حضرت ابن ابی وداع کے گھر تشریف فرما ہوئے، یہ کہا یہ لو تمہاری زوجہ، یہ لو تمہاری اہلیہ۔ یہ کیسے لوگ تھے، یہ کیسا معاشرہ تھا، یہ کیسی سوچ والے تھے۔ شہزادے کو انکار کیا، اور یہاں پر ایک ادنا سے طالب علم سے نکاح اس لیے کرایا کہ جہاں ایمان ہو، جہاں کتاب و سنت ہو، جہاں اخلاق ہو، جہاں تقوی شعار ہو، اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کیا کہیں، کتنا کہیں، ممبر و محراب سے سال ہاں سال یہ تقاریر ہوتی ہے، علماء چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپیلیں ہوتی ہیں کہ ہمارے اپنے ملک میں، ہمارے اپنے شہر میں شادیوں کا جو حال ہے، آج کی ہماری شادیاں ایک نمائش بن چکی ہے۔ ہم نے اس کے تقدس کو پامال کیا ہے، لیکن وہی بے ڈھنگی جو پہلی تھی سو اب بھی نظر آتی ہے، لیکن اس بے ڈھنگی میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک وقت تھا ہماری شادیاں رات دیر گئے 12 بجے بہت زیادہ ہوا، لیکن آج ایسا وقت ہے کہ ہماری شادیاں فجر کے وقت ختم ہو رہی ہیں، اور لوگ تہجد کے وقت کھانا کھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ کون سا ایسا ماحول ہے؟ سب ذمہ دار ہیں، معاشرے کا ایک فرد ذمہ دار ہے، امیر سے لے کر غریب تک، معاشرے کا ایک فرد۔ آج ہماری شادیوں کے مشکلات اور جو مسائل ہیں، جو رسم و رواج اور جو منکرات ہیں، معاشرے کا ایک فرد ذمہ دار ہے، اور کہیں نہ کہیں ہم علماء بھی اس نکاح کے مشکل ہونے کے اسباب کے ذمہ دار ہیں۔ حاضرین جمعہ، وہی نکاح، وہی چیزیں پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، وہی تعلیمات تھی، لیکن آج کیا بات ہے کہ ہمارے نکاح مشکل سے مشکل ترین ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے نکاح ایسا ہو چکا ہے، ایک غریب باپ جب یہ سنتا ہے کہ آج میرے گھر پر لڑکی کی ولادت ہوئی ہے، اسی دن سے وہ جہیز کی تیاری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اسی دن سے اس کی ماں ضرورتوں کے سامان کو کم کر کے اپنی لڑکی کی نکاح کے لیے اسی دن سے وہ ماں ساز و سامان کی تیاری کرتی ہے۔ سب ذمہ دار ہیں، یاد رکھو، توبہ کرو ان چیزوں سے، اور جو لوگ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی منمانی زندگیاں گزار رہے ہیں اور عبادات و معاملات میں، آج ہمارا مسئلہ آپ دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، دیکھنے میں جو چیز آتی ہے، حاجی صاحب کے فرزند کی شادی ہو رہی ہے، حاجی صاحب کی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، مسجد کے پہلے صف کے مصلی کی شادی ہو رہی ہے،
لیکن دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ یہ حاجی صاحب ہیں، دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ انہوں نے سال میں 10 سے 5 عمرے کر چکے ہیں، دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ اپنی جماعت اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کے لوگوں کی شادیاں ہیں، جہاں پر بیانات ہوتے ہیں، جہاں سے تقاریر ہوتی ہیں، انہیں بارہا تنبیہ کی جاتی ہے النکاح برکہ ایسرہ معونہ، کہ وہ نکاح بابرکت ہے جس میں کم از کم خرچ ہوا ہو. لیکن جب ایسے لوگوں کی شادیاں ہم دیکھتے ہیں تو ایسے لوگوں کی شادیاں ہی آج سب سے زیادہ بربادی اور تماشا کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو، اسلامی تعلیمات کو محدود رکھا صرف اور صرف نماز، روزے اور زکوٰۃ اور حج تک. لیکن جب بات ہماری شادی کی آتی ہے وہاں ہمیں کوئی نہ ٹوکے، ہمیں کوئی نہ بولے، ہم اپنی من چاہی مرضی کے مطابق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یاد رکھو گنہگار ہے وہ انسان، گنہگار ہے، ظالم ہے وہ ایسا انسان جو لوگ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی شادیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج ہمارے معاشرے میں شادیاں مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ بہت سارے اسباب ہے، بہت ساری باتیں ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے ایک باپ کا درد لیتے ہوئے، قوم کی بیٹیوں کا نمائندہ کرتے ہوئے آپ حضرات سے یہ پیغام، آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور تمام نوجوان جو یہاں بیٹھے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نبی علیہ السلام نے، اسلامی تعلیمات نے، شریعت مطہرہ نے اور صرف شادی کے تمام اخراجات کا ذمہ دار لڑکا اور لڑکے کے گھر والے کو قرار دیا. 1 روپے کا بھی لڑکی کا والد ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ اس سے آپ اس کا حق مانگیں، اس سے آپ زبردستی کریں. رب العالمین نے قرآن مجید میں، پیارے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان فرمائی. اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قومیت دی ہے، مردوں کو فضیلت اور برتری دی ہے کہ نوجوان اپنی ہاتھ کی کمائی کمائیں اور اپنی شادیاں کریں. حضرات صحابہ نے پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی شادیاں کی. کہیں اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ آپ نے لڑکی والوں سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کی ہو، لڑکی والوں سے کوئی کسی چیز کا مطالبہ کیا ہو. لیکن آج جب بات شادی کی چلتی ہے، سب سے پہلی بات یہی آتی ہے کہ آپ دے نہیں لے کتنا رہے ہیں. جب لڑکے والے لڑکی والوں پہ شادی کی بات کرتے ہیں، بات یہ آتی ہے کہ آپ کی لڑکی ہم کو کتنا دے گی، آپ کے گھر والے ہم کو کتنا دیں گے. پیارے نبی علیہ السلام کے پاس جب کوئی شادی کی خواہش لے کر آتا، آپ اس سے پوچھتے کہ دینے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس، دینے کے لیے تمہارے پاس مہر کیا ہے. آج ہمارا معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے کہ تم کتنا دو گے، پہلے وہ بتاؤ، اس کے بعد ہم اپنا لڑکا تم کو دیتے، ہم اپنے لڑکے کی شادی تم سے کرواتے ہیں. والعیاذ باللہ جتنے نوجوان ہمارے یہاں بیٹھے ہیں، یہ عہد کر اٹھو کہ یہاں پر اس مجلس میں 500 1000 یہ نوجوان بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ عہد کر لیں. اور آج کا ہمارا ایسا ماحول بن چکا ہے اور لوگوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے، جب ہماری شادی کی بات آتی ہے بکتا ہے نوجوان، لوگ خریدتے ہیں. وہاں پر شادی ہوتی ہے جہاں سے مال و جائیداد، جہاں سے حسب و نسب، جہاں سے مال و زر انسان کو سب سے زیادہ ملے، انسان وہاں پر شادی کرتا ہے. اور ایسی چیزوں میں بے دینی دین اسلام سے ذرا سا تعلق نہیں، بس مال کو دیکھ کر لڑکی والے بھی نکاح کراتے ہیں تو لڑکے کا گھر اس کے لیے جہنم سے بدتر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو نوجوان یہ عہد کر اٹھیں. آپ یہاں 500 کی تعداد میں ہیں، آپ عہد کر اٹھیں میں اپنی شادی کے وقت بکوں گا نہیں، شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی شادی کروں گا. آپ 500 گھرانوں کو سدھار سکتے ہیں، 500
قوم کی بیٹیوں کو آپ سدھار سکتے ہیں، ان کا مستقبل بچا سکتے ہیں۔ آج ماحول ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، آج ہمارے امت مسلمہ کا حال یہ ہے کہ جہیز کے نام پر جو کچھ لیا جا رہا ہے، شادی کے وقت تو لیتے ہیں، بھیک کی عادت ایسی لگ چکی ہے، شادی کے بعد اگر لڑکی اپنے باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے منگ کر لا کر یا نہ دے، جب تک چارہ ڈالتی رہے گی اسے رہنے دیں گے، اور جب نہ ڈالے گی اس کا قتل ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اس کا قتل ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، قتل کے جو اسباب ہیں، ان میں کا ایک سب سے بڑا سبب جہیز نہ دینا۔ جہیز تو شادی کے وقت ایک غریب باپ جیسے تیسے کر دے دیتا ہے، اپنی لڑکی کی رخصتی کر دیتا ہے، لیکن آج معاشرے کا ایسا برا حال ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ چاہتا ہے کہ بھیک مجھے ملتی رہے مجھے لڑکی والوں کی جانب سے، جب تک چارہ ڈالتے رہیں گے جب تک رہنے دوں گا، اور جس دن ڈالنا بند کر دیں اس دن لڑکی کا سیدھا قتل ہی کر دوں گا۔ ہم نے اپنی کانوں سے سنا ہے، ہم نے اپنے آنکھوں سے ایسے واقعات کو دیکھا ہے، آپ بھی اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، کوئی پرانی بات نہیں ہے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں، کتنے ایسے حوادث ہیں جو ہمارے اپنے شہر میں اسی لیے قتل ہوا کہ لڑکی نے منع کیا کہ وہ اور جہیز کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی۔ والعیاذ باللہ، لڑکا ذمہ دار ہے تمام اخراجات کا۔ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات میں آپ دیکھیں نکاح کے اندر کیا ہے، صرف اور صرف دو چیزیں ہیں، ایک نکاح ہے، دوسرا ولیمہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کسی کی لڑکی آپ کو پسند آئے، شرعی ناحیے سے آپ اس کے پاس جائیں، نکاح کر لائیں، رب العالمین نے جو کچھ استطاعت دی ہے آپ اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ کریں، اور پیارے نبی علیہ السلام کی شریعت اسلامیہ کی یہی تعلیمات ہے۔ آج ہم نے حد ہی کر دی ہے، حد نہ کرو۔ پیارے نبی علیہ السلام کے زمانے میں 5 سے 10 منٹ میں ایک نکاح ہو جایا کرتی تھی، ایک لڑکی گناہ سے، ایک لڑکا بدکاری سے بچ جایا کرتا تھا، دونوں پاک دامنی کی زندگی گزارا کرتے تھے۔ آج ہم نے رسم و رواج کے ذریعے اتنا مشکل سے مشکل ترین بنا دیا گیا، اتنا مشکل سے مشکل بنا دیا گیا ہے کہ جب بھی ایک غریب باپ کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، اسی وقت سے وہ کفِ افسوس ملتا ہے، اور اسی وقت سے وہ لڑکی کی شادی کے لیے تیاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہاں گئے آج مسلمان، کہاں گئی آج ہماری غیرت؟ پیارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو اپناؤ۔ اپنی شادی کی باری آئے، والدین کی مخالفت کرو، سماج کی مخالفت کرو، اپنے بڑوں کی مخالفت کرو، اپنے دل پر پتھر رکھ کر بڑے دل سے یہ نوجوان اگر کام لیں گے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہماری اپنی مساجد میں نکاح کریں، رب العالمین نے جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق ولیمہ کریں، اس کے علاوہ شریعت اسلامیہ میں کوئی رسم و رواج نہیں۔ آپ رسم و رواج کے پیچھے جائیں گے، 1 سے 2، 2 سے 3 خالی اور منکرات میں آپ داخل ہوتے جائیں گے، آپ کی یہ شادی نہیں بلکہ بربادی ہوتی جائے گی۔ پیغام یہی ہے آج کے اس خطبہ جمعہ کا، ایک غریب باپ کا درد، قوم کی بیٹیوں کا درد، قوم کی ماؤں کا درد میں آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں۔ نوجوانوں، اپنی شادی کرو، اپنے ہاتھوں سے کماؤ، اپنی شادیاں کرو، رب العالمین نے جو استطاعت دی ہے اس کے مطابق ولیمہ کرو، اس کے بعد خوشحال ترین زندگی اپنی اور اہلیہ کے ساتھ گزارو۔ اگر تم اس میں پیسوں کو لاؤ گے، اگر تم اس میں رسم و رواج کو لاؤ گے، یقین مانو ہم نے کتنے ایسے نکاح دیکھے ہیں، لوگوں نے 4 کروڑ 5 کروڑ لاکھوں کھربوں دے کر ولیمہ کیا ہے، شادیاں کی ہیں، اور وہ نکاح 4 ماہ 5 ماہ بھی نہیں ٹک سکے۔ کیسے ٹکیں گے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جس نکاح میں کم خرچ ہو ایسا نکاح بابرکت ہے، ایسرہ معونہ، جس کے اندر کم از کم خرچ ہو۔ ہم ایسی شادیاں کریں گے دکھلاوے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دنیا والوں کو آپ کبھی راضی نہ کر سکیں گے۔ دنیا کی ساری نعمتیں آپ ان کے سامنے ان کے دسترخوان پر رکھ دیں،
پھر بھی کہیں گے کہ کچھ تو کمی ہے، وہ مزہ نہیں، وہ لذت نہیں، اور آپ کے مال کا حساب وہی رہے گا جو رب العالمین کل قیامت کے دن آپ سے لے گا، اور جلنے والے آپ سے جلیں گے، حاسدین پیدا ہوں گے، غریب باپ، غریب قوم کی بیٹیاں، غریب قوم کی بیٹیاں دکھ بھری، درد بھری اپنی زندگی اپنے گھروں میں گزارتی ہوئی نظر آئیں گی، اور جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا، دنیا کے اندر بد کرداریاں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی سے مایوس ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ پیغام یہی ہے، حد نہ کریں، جو اسباب، جو چیزیں انسان کے پاس مہیا ہیں ان کے مطابق حسب استطاعت 2-4 لوگ مل کر اپنے نکاح کو بآسانی کریں۔ لوگوں کو دکھلانے کے لیے 4 لوگ کیا کہیں گے اس میں کرتے جائیں گے تو 4 لوگوں کو کھلانے کے بعد اور 4 لوگ کچھ نہ کچھ کہہ کر ہی چلے جائیں گے۔ اگر ہم اسی طرح حد کرتے رہیں گے، ہمارا یہ معاشرہ بے حیائی برائی کی طرف جائے گا، اور اس معاشرے میں کبھی پاک دامنی نہیں آئے گی۔ جس سماج، جس سوسائٹی میں شادیاں آسان ہو، وہ سماج، وہ معاشرہ بڑا ہی پاک دامن نظر آئے گا، اور جس سماج و سوسائٹی اور جس معاشرے میں نکاح اگر مشکل ہو جائے، وہاں زنا آسان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہمارے اپنے ملک کا اس طرح کی حالت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نکاح کو سادگی سے کریں، اسلامی تعلیمات کو جہاں حاجی صاحب مسجد میں، جہاں امام کے مصلی مسجد میں مانتے ہیں، وہیں اپنے لڑکوں کے نکاح کے وقت بھی کریں۔ اور ایک اہم بات، ایک اہم مسئلہ کہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، آپ اس یہ بات کہتے ہیں کہ جہیز نہ لیا جائے، اپنی شادی فضول خرچی اسراف سے نہ کی جائے۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم اچھے گھرانے سے ہیں، ہمارے اچھے اخلاق ہیں، ہمارا اچھا کردار ہے، ہم کماتے ہیں لیکن اتنا بینک بیلنس نہیں، اتنی جائیداد نہیں، پھر بھی لوگ ہمیں اپنی لڑکیاں نہیں دیتے، پھر بھی ہماری شادیاں نہیں ہوتی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اذا خطب احدکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اے لڑکیوں کے اولیاء، اے لڑکیوں کے ذمہ دار، جب تمہیں کوئی ایسا لڑکا جس کا دین، جس کے اخلاق تمہیں پسند آ جائے، فزوجوہ، تمہیں چاہیے کہ تم ان کا نکاح کرا دو، تم چاہیے کہ تم ان کا نکاح کرا دو۔ اور اگر اس کو چھوڑ کر آپ مالداری کے پیچھے جاؤ گے، مجھے ملازمت کرنے والا چاہیے، سرکاری نوکری والا چاہیے، دین نہیں رہے گا چلے گا، نمازی نہیں رہے گا چلے گا، ایسے لوگوں کے آپ پیچھے رہو گے، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ فاظفر بذات الدین، دین کو ترجیح دو۔ لڑکی کے اولیاء، لڑکی کے سرپرستوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کسی لڑکے میں دینداری کو دیکھیں، کسی لڑکے کے اچھے اخلاق، تقوی شعار ہو، اسے چاہیے کہ اس سے اس کا نکاح کرا دیں۔ رب العالمین ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے نواز کر انہیں امیر کر دے گا۔ یہ دنیا، انسان کے پاس 2 پہاڑ آ جائیں سونے کے، پھر بھی ایسی حسرتیں ندامتیں رہے گی، کاش اور 2-3 آ جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ ہماری شادیاں اگر یوں ہی رہے گی، ہمارا یہ معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا جائے گا، اور امت کی یہ بیٹیاں خودکشی کے مسائل، اور آگے چل کر آپ ان کی شادیاں بھی کرا دیں۔ ایسے ظالم و جابر شوہر ہیں، ایسے ظالم و جابر ان کے سسرال والے ہیں، وہ ان لوگوں کا قتل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ بس پیغام یہ چند باتیں، ٹوٹی پھوٹی درد بھری کہانیاں اور درد بھرے واقعات، اور ایک ماں، ایک باپ، ایک بہن کا درد میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو تمام معاملات میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین جو لوگ نیک جوڑوں کی تلاش میں ہیں، شادیوں کی تلاش میں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے لیے بہترین جوڑے نصیب فرما۔ رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں، اللہ تو نے شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے جو بھائی، جو بہنیں، ہمارے جو بزرگ، ہماری جو خواتین حج بیت اللہ کی سعادت سے لوٹے ہیں، اے اللہ تو نے حج مبرور کی سعادت نصیب فرما۔ رب العالمین تو ان کو حج کے بعد کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین تو ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے نکاح اور شادی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم ورب حليم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔
علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ